بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح حال کی علامتیں یہ ہے کہ طبیعت میں نہ شیخی رہے نہ شوخی رہے۔ دل چاہتا ہے کہ نفیس ترین کھانا ہو اور قیمتی سے قیمتی لباس ہو اور شاندار کوٹھی ہو تاکہ لوگوں میں عزت ہو۔ ادھر سے دل مر گیا اور انچیوں سے سرد مہری برتتا ہے تو سمجھو کہ اصلاح حال ہو چکی ہے۔ اصلاح حال نہ ہو تو یہ بیماری رہتی ہے۔ بعد اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے تو وہ دین کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ان کے حق میں دل سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ ان کو اور دے۔ اس دنیا از خدا غافل بدن۔ عام طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ دولت آئی تو خدا بھول گیا۔ دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ کنگال بن کر رہے۔ حدیث میں آتا ہے دو فرشتے، ان میں سے ایک تو یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور دے۔ دوسرا کہتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کی دولت کو ضائع کر دے۔ دولت خرچ تو ضرور ہوگی، انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے گا تو اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ ہوگی۔ ہمارے جامع شریفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرف فرمائے لگے، اپنی بڑوں کے باتوں میں نور ہوتا ہے۔ جامع شریفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے۔ کہ جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے۔ کہ اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی اچھا کپڑا پہن لے، اچھا لباس پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، اچھا مکان بنا لے، بنگلہ کوٹھی بنا لے، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، بس یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ اچھا بنگلہ ہے، اچھا مکان ہے، اچھا جوتا ہے، بس آنکھوں کو بھائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا پیارا نام زبان پر آ جائے، پھر ریا نہیں رہے گا۔ الحمدللہ کہ یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے ہمارے پر، بس انشاءاللہ پھر الحمدللہ کوئی ریا نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، بلکہ انشاءاللہ یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ الحمدللہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقام فرمائے لگے نے، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا۔ دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنے کچے پکے مکان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنی کوٹھی میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ
یہ دنیا داؤل اسباب ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو امیر بنا رکھا ہے، کسی کو غریب بنا رکھا ہے، یہ خود انہوں نے تقسیم کر دیا، کسی کو امیر کسی کو غریب. جیسے یہاں امیر غریب کی خدمت کے محتاج، امیر غریب کی خدمت کے محتاج، غریب امیر کی خدمت کے محتاج. اب آپ دیکھ لیں، ایک فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی فیکٹری کو چلانے کے لیے کتنے غریب مزدوروں کی مزدوری کے محتاج ہوتے ہیں، یا اللہ، کتنے ملازموں کے محتاج ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں یہاں امیر غریب کی خدمت کے محتاج اور غریب امیر کی خدمت کے محتاج اور امیر غریب مل کر سب رب کے محتاج. الحمدللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. قرآن پاک کی آیت ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہمارے حضرت شاہ حکیم ہوں تو رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، پکے فقیر. غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. ہاں ہاں ماشاء اللہ، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. الحمدللہ. ہم ان کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم اپنی ہے، یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں وہاں سامنے ایک بلڈنگ ہے، لاک ٹاور ہے، گھڑی والی بلڈنگ ہے. وہاں پر کچھ ہمارے ساؤتھ افریقہ سے مہمان ٹھہرے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے رہا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہے وہاں کچھ وہ حضرات، کچھ ساؤتھ افریقہ کے مہمان اہل خیر حضرات، خرچ کرنے والے ہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں. وہاں ایک بھائی ان میں بیان کر رہے، تو بیان کے دوران متقین کی پہلے پارے کے شروع میں ہی متقین کی 5 صفتیں ذکر کی گئی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، الف لام میم. اللہ تعالیٰ الف لام میم یہ متشابہات میں سے ہے، متشابہات میں سے. متقدمین حضرات اس کی تفسیر میں یہی کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں. بعض نے کچھ ظنی معنی بیان کیے ہیں، لیکن یقینی طور پر جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھنے میں الف لام میم اور علم ترى، علم ترى وہی دیکھنے میں، وہاں الف لام میم اور وہاں علم ترى وہی لفظ، یہاں پر بھی وہاں. لیکن قرآن پاک
قرآن پاک کا تلفظ بھی من جانب اللہ ہے، اس کی ادائیگی بھی من جانب اللہ ہے کہ الم تر کیف فعل ربک میں وہاں الف لام میم نہیں پڑھیں گے، وہاں علم پڑھیں گے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم پڑھیں گے الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک سب کو پڑھائیں۔ آج کل مجالس میں جلسوں میں یہ جملہ اللہ تعالیٰ بار بار کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ہاں بھائی فاروق صاحب، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ یہ نسبت آپ کے لیے قابل فخر ہے، یاد رہا۔ جو مدرسے کی نسبت ہے یہ گنبد خضراء کے سائے میں پہنچ رہی ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے سے ملی ہوئی ہے۔ ہم مثلا سب پڑھ لیں الف لام میم، سب پڑھ لیں زبان سے۔ اب آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے فرمائے، سب سے پہلے آگے سب سے الف لام میم کا تلفظ صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام سے پہلے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا، اور آج 1400 سال سے آگے امت الحمدللہ تلاوت کرتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم بھی الحمدللہ انہی مبارک آیات کی تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ کیا کہوں، یہاں بیٹھتا ہوں، بہت سے مضامین اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ڈالتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی محبت ہے ایسی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ مجمع میں ہمارے جمعے مہمان تشریف لاتے ہیں، مجھے امید ہے ناظرہ قرآن پاک تو سب نے پڑھ رکھا ہوگا۔ ہمارے بھائی سلطان صاحب پڑھ رکھا ہوگا ناظرہ، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو میں ابھی بسم اللہ کرواتا ہوں، اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آج کل جلسوں میں بسم اللہ کروا رہا ہوں باقاعدہ الحمدللہ۔ کئی بھائی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں کراچی میں تھا ایک جلسے میں، وہاں پر کئی بھائی کھڑے ہو گئے کہنے لگے ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ میں کہا میں بھی آپ کو بسم اللہ کرواتا ہوں الحمدللہ۔ ناظرہ قرآن پاک، ہاں قرآن پاک یہی محبت۔ آپ دیکھ لیں، ملک کے صدر اور وزیر اعظم ہو یا رکھنا، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں سب یہی کہتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر بخشے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے الحمدللہ۔ ملک کے صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوں، وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کے محتاج الحمدللہ۔ اس لیے دنیا کا ہر عہدہ آپ دیکھ رہے ہو، چاہے ملک کے صدر ہوں وزیر اعظم ہوں، جب کرسی سے نیچے اترتے ہیں تو کہتے ہیں سابقہ وزیر اعظم ہے، سابقہ صدر ہے، لیکن قرآن پاک کی دولت ایسی ہے اس کے ساتھ کبھی سابقہ غلطہ نہیں بنے گا۔ آپ دیکھ لیں، حافظ قرآن ہے قرآن، بس اللہ ان کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کہ حافظ کے ساتھ یہ لگے گا سابقہ حافظ، یہ پہلے حافظ ہے تو اب نہیں یہ دولت ہمیشہ کی ہے۔ باقی میرا کروں، آپ اپنے عہدے اور منصب کو آپ کو الحمدللہ بتلاتا رہتا ہوں، دنیا کی ہر نعمت یہ آخرت کی نعمت بن جاتی ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے الحمدللہ۔ آپ صدر ہیں تو اپنی صدارت کے عہدے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے الحمدللہ۔
کتنے نیک وزیر گزرے جنہوں نے اپنی ماشاءاللہ الحمدللہ خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر کی، اب تک ان کی خدمات کو دنیا یاد رکھتی ہے الحمدللہ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سن 61 ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 50 یا 61 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا دور تھا، یاد رکھنا، یہ تابعین میں سے ہے، تابعین میں سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے، 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے، اور سن 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد آگے یہ پوری سلطنت کے خلیفہ بنے۔ اللہ اپنی مہربانی، ان کا لقب ہے عمر ثانی، عمر ثانی ان کا لقب ہے۔ اگر انہوں نے اپنے دور خلافت میں، دور سلطنت میں اپنی سلطنت کے امور اتنے بہترین طریقے سے، اتنے نیک طریقے سے انجام دیے کہ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد تازہ کر دیا۔ صحابہ یوں ہی نہیں سمجھ گئے اپنے کردار کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، یاد رکھنا۔ یہ بیت المقدس، بیت المقدس اپنا وہ پیوند لگا ہوا کرتا دکھا کر بیت المقدس پتہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے انجیل میں جو بیت المقدس کے فاتح ہیں ان کی نشانیاں پڑھ رکھی ہیں، آپ ان کو آپ بلائیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اب دیکھو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور بیت المال سے بس صرف ایک سواری لی۔ یہاں تو کوئی معمولی سے وزیر ہوں، آپ دیکھ لیں کہ رستے میں پوری ایک پریشانی برپا ہوتی ہے، رستے بنا کو سارے من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہاں سے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے چلے، بس ایک سواری لی ہے، سواری، اور ایک غلام لیا ہے۔ غلام باری باری سوار ہوتے تھے، باری باری یعنی کچھ فاصلے پر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے کہ غلام تھک گئے ہیں، اب خود ہاتھ پکڑ لیتے اور غلام کو اوپر بٹھا دیتے۔ یہ الحمدللہ یہ وہی ہستیاں کر سکتی ہیں جن کے سامنے آخرت ہو یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہ چمکے وہ لوگ ہیں۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ یہ نہ سنا کریں نیٹ پر ہر ایک کوئی آ کر بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں یہ جمعے کی بات چیز میں ہفتے کے بعد آپ کے ایمان پر پہرا دوں یا کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے آج کل کچھ روز ملک بھر میں جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک دن میں کئی جلسے ہوتے ہیں، وہاں کوشش کرتا ہوں سب جگہوں میں جہاں تک ہو سکے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنے ذات عالی سے جوڑے رکھے، اور اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں پہلے سے ہی محبت کا نور موجود، مزید اس کو چلو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اس میں جلا نصیب فرمائے، قوت عطا فرمائے۔
بات کہاں سے کہاں چلی گئی رہا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قریب پہنچے ہیں، بیت المقدس سے قریب پہنچے ہیں، تو وہ اپنا سادہ سا لباس پیبند لگے ہوئے. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ لباس تبدیل کریں، لباس اچھا لباس پہن لیں. ان کے کہنے پر لباس ایک دفعہ تبدیل فرما لیا. پھر جب پہن کر لباس کو دیکھا تو کچھ عجب محسوس ہوا، کوئی فخر محسوس ہوا. پھر ایک جملہ فرمایا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہم تو ایک بالکل بڑے کمزور حال والے قوم تھی. ہمیں جو عزت بخشی ہے اللہ نے کوئی لباس کی وجہ سے نہیں، ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے اسلام کی وجہ سے، الحمدللہ دین کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام یا کرام، بس پھر وہ لباس بدلا، وہی اپنا پیون لگا ہوا لباس پہن لیا. اللہ نے کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ اللہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ یہ ٹیپ ٹاپ کچھ نہیں ہے، چلو پہن لے اچھا لباس پہن لے، لیکن بس مقصد یہ ہے، اس میں بھی میں نے کیا نا بس نعمت کی شکر گزاری کی نیت، الحمدللہ ریا اور دکھلاوی کی نہ ہو، پھر یہ نعمتیں بھی آخرت کی الحمدللہ. بہرحال جب یہ سواری بیت المقدس سے قریب پہنچی ہے، اب وہ غور سے دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جب یہ سواری قریب پہنچی بیت المقدس کے، باری تھی آگے غلام کے سوار ہونے کی، اور امیر المومنین کی باری تھی مہار پکڑنے کی. یار لگتا ہے ایسا ہے کہ جو غلام تھے ان کے کپڑے کچھ بہتر تھے، اچھے تھے. وہ جو وہاں کے جو عیسائی تھے وہ غلام کی طرف دیکھ رہے، بار بار دیکھ رہے غلام. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امیر المومنین ہے، اور جب ان کے کپڑوں کی طرف دیکھ رہے تو ان میں تو وہ نشانی پائی نہیں جا رہی تھی. پھر ان کو بتلایا کہ وہ جو سواری پر بیٹھے ہوئے تھے غلام ان کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید یہ امیر المومنین ہو، ان میں تو وہ نشانی پائی نہیں جا رہی تھی، ان کے تو کپڑے اچھے تھے. تو وہ کہنے لگے یہ تو امیر المومنین نہیں ہے آپ، یہ تو ان میں تو وہ نشانی نہیں پائی جا رہی جو ہم نے تو انجیل میں پڑھ رکھی ہے نشانیوں میں. تو ان کو پھر بتلایا کہ نہیں یہ تو غلام ہے، امیر وہ ہیں جنہوں نے مہار پکڑ رکھی ہے، یہ سواری کی مہار یہ ہے امیر مومنین، یہ امیر مومنین. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو واقعی ان کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے الحمدللہ، اور بس وہ ان کے سر جھک گئے الحمدللہ. کہنے لگے ہم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ چابی تم لے لو بیت المقدس کی. الحمدللہ بھائی مسلمان یوں ہی نہیں چمکے ہیں. ہاں یہ صحابہ کرام یہ اپنے کردار کی وجہ سے چمکے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے. یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے. ہاں یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا میں بھی ذکر کر رہا آگے. پہلی زندگی ان کی اور تھی، لیکن بس پھر زندگی بدلی اللہ تعالیٰ. جب یہ سلطنت کے خلیفہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر میں نے پہلے بھی رکھیا تھا، یہ اپنے سلطنت کے جو عمال تھے، کارندے تھے، ان کو خط لکھا کہ تم سرکاری کاغذ میں لکھو تو چھوٹے خط میں لکھو، سرکاری کاغذ میں لکھو تو چھوٹے خط میں لکھو، تاکہ سرکاری کاغذ کم سے کم استعمال کیا کرو. بھائی یہ پنکھے ہیں، یہ بھی امانت ہے ہمارے پاس، یہ بجلی ہے امانت ہے، یہ تو طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ اپنی ہے. ہمارے حافظ روز صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں، فرمانے لگے میرے والد تھے، حالانکہ وہ پروفیسر رہے پہلے لگے. بات وہی ہے، اصل ہے تربیت نے، تربیت کی سب کو ضرورت ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو بھی ڈانٹتے، فرمایا تمہیں بھی تربیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تربیت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہوتی ہے، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے ہوتی ہے. یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. عرض کرتا رہتا ہوں نیک ماحول میں رہیں، بس غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں دیتا ہوں. بیچارے ہمارے بچے بھی الحمدللہ
جو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، نیک مجالس میں بھی آ جاتے ہیں، جلسوں میں جاتا ہوں، وہاں بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہم اکیلے نہیں میرے کروں، یہ سب یاد رکھا، مساجد میں جہاں بھی جمعے کے خطبات ہیں، دروس ہیں، حدیث شریف کے دروس ہیں، یہ سب لگے ہوئے ہیں خدمت میں اللہ تعالیٰ، اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں، آپ سب برابر کے شریک ہیں۔ کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیا جاتا ہے، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے، سب برابر کے ثواب میں شریک۔ ابھی میں گھر میں تھا، کچھ مجھے وہ سینے میں تکلیف شروع ہو گئی، وہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے، پھر میں نے وہ دوائی لی، 2 گولیاں کھائی، اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہے الحمدللہ۔ آخر یہ دوائی بھی تو کہیں اس سے بری ہو گیا کرنا ہے۔ یہ میڈیکل والے حضرات یہ بھی خادم ہے اللہ، ڈاکٹر صاحب، نیک صاحبان، یہ نیک ڈاکٹر صاحبان، یہ سب خادم ہے اللہ۔ پورا نظام خدمت سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ ملازمت کو نہیں چھڑواتی، ملازمت میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ آپ کے روزی کے بہانے، یہ دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن علم میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے اللہ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ بتی کا نظام ہے، اب بتی چلی جاتی ہے، ابھی اس کا پورا نظام ہم تو میں خالص شاید ایک بٹن ٹھیک نہ کر سکے یا اپنا، اس کا پورا نظام یہ واپٹا والوں کے پاس ہے اللہ ہے۔ اللہ میں وہاں ڈارم منڈی میں 70-78 میں قرآن پاہی پکڑتا تھا، وہاں پر مجھے یاد ہے ایک تار تھی نا، وہ اکثر وہ ٹوٹ جاتی تھی اور وہ پورے علاقے میں بتی چلی جاتی ہے۔ اب وہ سب پریشان، پھر واپٹا سے 1-2 وہ ملازمات بس وہ اپنے ان کے پاس وہ خاص اوزار ہوتے تھے، ہاتھ پر وہ دستانے پہن رکھے ہوتے، پھر وہ تار کے اوپر وہ اس کو تار کو جوڑتے، ورنہ تو ننگی تار کو ہاتھ لگائے تو وہ تو کرنٹ مارے گا۔ لیکن ان کے پاس وہ خاص قسم کے وہ دستانے ہوتے، اس کے ذریعے پھر وہ تار کو جوڑتے، پھر اوپر علاقے میں بتی آ جاتی ہے۔ اب وہاں پر ہے نمازی حضرات ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سارا ثواب ان کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ ہر جگہ آپ جو بھی آپ خدمت کریں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے، اور اسی میں ہی اپنی جنت کا اپنی جنت کو انشاءاللہ سمجھے کہ اسی میں میرے لیے جنت کی ٹھنڈی ہوا چھپی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا، دنیا کے بارے میں نہیں، آخرت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے۔ دنیا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں کا ٹھہرنا اور نفع اٹھانا إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے بدل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔